جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک حق ہے۔ قربان چاہیے یہاں پہ اسلام پہ ایک مولود کی ولادت پہ بھی اس کا حق بیان کیا ہے۔ فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا حق ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعہ۔ اب دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیٹا کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اگر ماں کہتی میں دودھ نہیں پلاؤں گا تو ٹھیک ہے، نہ پلائیں، اسلام پھر بھی مجبور نہیں کرتا ہے۔ کسی اور عورت کا دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، جائز ہے، اسلام میں کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، ماں ابھی تھی، باپ فوت ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حلیمہ سعدیہ نے پلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دودھ کسی اور سے پلوایا جا سکتا ہے بچے کو، لیکن جس سے دودھ پلایا جائے اس کے پھر ایکسپینسز اور خرچے دینے ہوں گے۔ جس عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھا جائے اس کے بھی پھر رہنے کی جگہ اور اس کے بھی گھر کے اخراجات بچے کے باپ نے دینے ہوتے ہیں، لیکن معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ زیادتی کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اس رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ 2 سال پورے بنائیں۔ وعلی المولود لہ، وعلی المولود باپ کے ذمے ہے، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جو دودھ پلا رہی ہے اس کے کپڑے، اس کا رزق اس کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا تضار والد بولدہا، مرد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، نہ ہی باپ کو اور نہ ہی دوسرے کو، بچے کو، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، جو پیچھے وارث بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، باپ پہلے سے فوت ہو گیا تو اب وارث ذمہ دار ہے، یا یہ ہے یعنی جو بھی وارث بنتا ہے وہ اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داری آتی ہے جو باپ کے اوپر ذمہ داری بن رہی ہے۔ یہ تو پہلا حکم دیا۔ دوسرا فرمایا وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ کر کے چھڑا لیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر اپنی اولاد کو کہیں اور سے دودھ پلوانا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کا معاوضہ معروف طریقے سے ادا کر دو تو اس پہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ نے پھر بھی فرمایا یہاں پہ لوگوں ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو وہ پورا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر ہی نہ ہو اس کو کیا پرواہ کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو کیا پرواہ کہ میں حرام میں ہوں یا حلال میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد سب میں فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔